الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 19ویں پارے کے خلاصہ تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 19ویں پارے کے شروع میں ایک بار پھر کفار مکہ کے ناروا مطالبات کا ذکر ہے کہ منکرین آخرت یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے پاس فرشتہ اتر کر آئے یا ہم اللہ تعالیٰ کو کھلے عام دیکھیں۔ قرآن نے بتایا کہ جس دن کفار ان نشانیوں کو دیکھ لیں گے تو وہ ان کے لیے بہت برا دن ہے۔ قیامت کے دن کفار ندامت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے کہ کاش دنیا میں ہم نے رسولوں سے تعلق رکھا ہوتا اور گمراہ کرنے والے دوستوں سے تعلق نہ رکھا ہوتا۔ آیت نمبر 30 سے کفار کے قرآن مجید کی طرف التفات نہ کرنے پر آپ کو تسلی فرمائی کہ ایسا ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے اور ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ آیت نمبر 32 میں کفار کے اس اعتراض کا ذکر ہوا ہے کہ پورا قرآن ایک ہی وقت میں نازل کیوں نہ کیا گیا۔ قرآن نے بتایا کہ بتدریجی نزول میں حکمت یہ ہے کہ وحی کے تسلسل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم رہے اور آپ کے دل کو قرار و سکون نصیب ہو۔ آیت نمبر 33 میں کفار کے ہر اعتراض کا جواب دینے کا بیان فرمایا۔ آیت نمبر 35 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، فرعون کی نافرمانی اور قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اصحاب الرس اور قوم لوط کے تباہ ہونے کا بیان فرمایا۔ آیت نمبر 45 سے اللہ تعالیٰ نے سائے کے پھیلاؤ اور سمٹاؤ اور نیند کو باعث راحت اور دن کو ذریعہ معاش بنانے کو اپنی نشانی قرار دیا۔ آیت نمبر 48 سے بارش کے نظام، آسمان سے پانی کے نزول، اس کے ذریعے بنجر زمین کو زرخیز بنانے، سمندروں میں میٹھے اور نمکین پانی کے الگ الگ جاری ہونے اور دیگر انعامات کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 54 میں بتایا کہ انسان کا جوہر تخلیق پانی ہے اور پھر اس کے ذریعے نسب اور سسرال کے رشتے قائم ہوئے۔ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں آسمانوں میں برج بنانے، سورج اور چاند کی روشنی اور نظام لیل و نہار کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل بتایا۔ ماہرین فلکیات نے 12 برجوں کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ مختلف چیزوں کے نام ہیں۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ بالائی فضا میں مختلف مقامات پر ستاروں کے جمگھٹے ہیں۔ ان چیزوں کی تصویروں کے مشابہ ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ برج یا ستارے کسی کے تقدیر کے مالک ہیں یا ان سے بندوں کے فائدے یا نقصان وابستہ ہیں۔ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور وہی نفع و نقصان کا مالک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی اعلیٰ صفات کا ذکر ہے، جو یہ ہیں: زمین پر شرافت اور متانت سے چلنا، راتوں کو سجدہ و قیام یعنی اللہ کی عبادت میں گزارنا، عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ چاہنا، مال خرچ کرتے وقت بخل اور اسراف کی دو انتہاؤں کے درمیان توازن و اعتدال سے کام لینا، شرک، قتل ناحق، زنا، جھوٹی گواہی، بیہودہ مجالس سے اجتناب، اللہ کی آیات یاد دلانے پر اندھا بہرا نہ بننے یعنی نصیحت قبول کرنے اور اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنا۔ اس میں گناہ گاروں کے لیے نہ صرف توبہ کی قبولیت کی نوید ہے بلکہ گناہوں کے بدلے میں نیکیاں عطا کرنے کی بشارت اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الشعراء مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 26ویں جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 47ویں سورت ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 224 میں شعراء کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام الشعراء رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں قرآن مجید کی عظمت، فصاحت و بلاغت، اس کی نظیر سے عجز کے چیلنج کا بیان ہے، کفار کے فرمائشی معجزات کا رد، مختلف انبیاء کرام کی دعوت اور قوم کے جواب کا ذکر ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رنجیدہ ہونے پر تسلی دی کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں، اگر ہماری مرضی ہوتی تو یہ سب کے سب ایمان لاتے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں مختلف قسم کے پودوں کو اگانے کو اپنی قدرت کی نشانی بتایا۔ اس صورت میں ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر دعوت حق دینے کا حکم کا ذکر فرمایا۔ بشری تقاضے کے تحت موسیٰ علیہ السلام کے خدشات کا ذکر کیا۔ فرعون کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا احسان جتانے کا ذکر ہے۔ فرعون نے دعوت توحید کے جواب میں کہا کہ رب العالمین کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمینوں اور مشرق و مغرب اور تمہارا اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ اس مقام پر بھی ایک بار پھر جادوگروں کے مقابلے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، خاص طور پر عصا کا اژدہا بننا کے غالب آنے کا ذکر ہے۔ پھر جادوگروں کے ایمان لانے اور فرعون کی طرف سے قید میں ڈالنے، ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت میں کاٹنے اور سولی چڑھانے کی دھمکیوں کا ذکر ہے۔ پھر اس بات کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر گئے، سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون
اور اس کے پیروکاروں کا تعاقب۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی ضرب سے سمندر پھٹ گیا، بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنا، وہ سلامتی کے ساتھ سمندر میں چلے گئے اور فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ آیت نمبر 59 سے ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اپنی قوم کو بتوں کی بے بسی کی جانب متوجہ کرتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، وہی میری روح قبض کرے گا اور آخرت میں دوبارہ پیدا کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ وہ دعا کرتے ہیں، اے پروردگار تو مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ اے اللہ، بعد میں آنے والوں کو میرا ذکر خیر سچائی کے ساتھ جاری فرما، مجھے جنت کی نعمتوں کا وارث بنا اور مجھے قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا۔ آیت نمبر 91 سے متقین اور سرکش لوگوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کا ذکر ہے اور گمراہ لوگوں کے جہنم میں آپس میں لڑنے اور ہر طرف سے نا امید ہونے اور ان کے دنیا میں واپس جا کر ایمان لانے کی ناممکن خواہش کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 105 سے نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر ہے، وہ رسول امین تھے۔ سرکش لوگوں نے کہا کہ ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں، آپ کے پیروکار تو پسماندہ لوگ ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنی تمام قوم کے درمیان آخری فیصلے کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے پیروکار مومنوں کو کشتی کے ذریعے نجات عطا فرماتا ہے اور سرکش قوم طوفان میں ڈوب جاتی ہے۔ آیت نمبر 124 سے ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر نعمتوں کی فراوانی کی چوپایوں، اولاد اور نہری باغات کی صورت میں فرمائی تھی۔ انہوں نے مضبوط مکانات اور بلند مقامات پر عشرت گاہیں تعمیر کر رکھی تھیں، پھر بالآخر نبی کی تکذیب کی بنا پر اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ آیت نمبر 141 سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر ہے، ان کی نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی فراوانی فرما رکھی تھی۔ میٹھے چشموں، باغات اور زرخیز زمین کی کثرت تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے تھے، لیکن جب انہوں نے ناقۃ اللہ، وہ اونٹنی جسے اللہ نے معجزے کے طور پر چٹان سے پیدا کیا تھا، اس کی بے حرمتی کی اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں تو ان پر عذاب نازل ہوا۔ آیت نمبر 160 سے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اس قوم کی بدعمالیوں کا ذکر ہے کہ وہ حلال بیویوں کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے سے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کی ہم خیال تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ یہ لوگ اصحاب الایکہ کہلائے۔ یہ لوگ لین دین کے وقت ناپ تول میں ڈنڈی مارتے اور ان کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ نبی سے کہتے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کیوں نہیں پھٹ جاتا۔ پھر اس قوم پر بھی عذاب نازل ہوا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ آیت نمبر 192 سے بتایا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، جسے واضح عربی زبان میں جبریل امین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پاک پر اتارا نازل کیا۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ جن قوموں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے تمام حجت کے لیے ان کے پاس رسول بھیجے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ جن بدعمالیوں کے سبب پچھلی امتوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، آج وہ سب اخلاقی خرابیاں اس امت میں جمع ہو چکی ہیں۔ بس صرف اتنی سی بات ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس امت پر اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا کہ نام و نشانی مٹ جائے، ورنہ اخلاقی زوال انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ آیت نمبر 218 میں فرمایا کہ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی عبادت کے وقت آپ کے قیام اور عبادت گزاروں کے درمیان آپ کے سجدوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس صورت کے آخری آیات میں مومنین صالحین کا استثناء کر کے شعراء کی گمراہی اور بے راروی کا اور جھوٹ کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ النمل کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ النمل مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 27ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 48 نمبر پر یہ صورت آتی ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر اور چیونٹی کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ النمل ہے۔ اس صورت میں قرآن کی حقانیت، مومنین کی صفات، مختلف انبیاء کے احوال،
اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل، قیامت کی ہولناکیوں اور حیات بعد الموت کا بیان ہے۔ اس صورت کی ابتدائی آیات میں ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام کے احوال اور معجزات کا بیان ہے۔ آیت نمبر 16 سے سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام کے وارث بنے اور انہیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی۔ جنات اور انسانوں کے لشکر ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ ان کے پاس حاضر رہتے۔ پھر اس واقعے کا بیان ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا گزر چیونٹیوں کی وادی پر ہوا تو چیونٹیوں کی ملکہ نے اپنی رعایا سے کہا کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے تو یہ سن کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے میرے رب، تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر جو بے پایاں نعمتیں فرمائی ہیں، مجھے ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے اپنے پسندیدہ نیک اعمال پر قائم اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیکوکار بندوں میں داخل فرما۔ پھر ہدہد پرندہ جو ان کے لشکر کی رہنمائی کے لیے آگے جاتا تھا کافی دیر غائب رہا اور پھر یمن کی ملکہ سبا کے بارے میں ایک یقینی خبر لے کر آیا کہ ایک بڑا تخت ہے ان کا، یہ لوگ سورج پرست ہیں اور انہیں ہر طرح کی نعمتیں میسر ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی طرف ایک خط بھیجا جس کا عنوان یہ تھا کہ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمہارے لیے پیغام یہ ہے کہ سرکشی چھوڑ دو اور اطاعت گزار بن کر میرے پاس چلے آؤ۔ ملکہ سبا نے قوم سے مشورہ کیا، قوم کو اپنی طاقت پر ناز تھا۔ ملکہ سبا نے سلیمان علیہ السلام کو محض ایک دنیا دار بادشاہ سمجھتے ہوئے آپ کے پاس تحفے تحائف بھیجے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مال دے رکھا ہے وہ تمہارے مالوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، اور ہدہد سے کہا کہ یہ خط پہنچاؤ، ہم ان پر حملہ کریں گے۔ ملکہ سبا نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے سپر انداز ہونے کا فیصلہ کیا اور چل پڑی۔ اس دوران سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ان کے اطاعت گزار ہو کر آنے سے پہلے یہ تخت میرے پاس کون لائے گا؟ ایک بہت بڑے جن نے کہا کہ میں اس تخت کو آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، میں امین ہوں اور اس پر قادر ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کے کتاب الہی کے عالم صحابی، ان کا نام مفسرین نے آصف بن برقیہ لکھا ہے اور یہ اللہ کے ولی تھے، نے کہا میں آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو لے آؤں گا۔ انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو تخت سامنے رکھا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے کامل بندے کا کہنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کن کی بمنزلہ ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے اس فضل پر اپنے رب کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ جو اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ سب کمالات والا ہے۔ مفسرین نے اس مقام پر لکھا ہے کہ اللہ کے ولی کی یہ طاقت ہے تو نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، اور پھر امام الانبیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس تخت میں کچھ تبدیلی کی گئی کہ آیا ملکہ اسے پہچان پائے گی یا نہیں۔ ملکہ نے اسے پہچان لیا۔ پھر پانی کے تالاب پر چکنا بلوری فرش بنایا۔ ملکہ سبا نے اس پر قدم رکھا اور پانی گمان کرتے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چکنا بلوری یعنی کرسٹل اینڈ گلیس ہے۔ اس موقع پر ملکہ سبا نے کہا اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئی۔ آیت 47 سے قوم سمود کا حضرت صالح علیہ السلام سے بدشگونی لینے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدشگونی اور نحوست اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی وجہ سے نہیں بلکہ تم ہی میں نحوست ہے اور تم فتنہ میں مبتلا لوگ ہو۔ آیت نمبر 48 سے قوم صالح علیہ السلام کے ان 9 افراد کا ذکر ہے جنہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹیں اور حضرت صالح علیہ السلام پر شب خون مارنے کے ارادے سے گئے تو فرشتوں نے پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کر دیا اور پوری قوم حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ سے ہلاک ہوئی۔ آیت نمبر 54 سے ایک بار پھر لوط علیہ السلام کی قوم کی فحاشی اور اس کے نتیجے میں ان کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہے۔ آج ہم نے پارہ نمبر 19 کے مضامین کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے اس میں کوئی غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنی رحمت سے معافی عطا فرمائے۔